جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت ہی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مسلسل ہچکولے کھا رہی ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی خبر کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو خبر آ جاتی ہے اور ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو پاتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. آئی ریمبر کہ 2018 کے اندر جب نئی گورنمنٹ پاکستان کے اندر آئی تو بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو ایک نئی ڈائریکشن کے اوپر چلایا جائے گا اور آئے روز جو ہے وہ پرائم منسٹر اس بات کے اوپر زور دیتے رہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہم ایک نئے ڈگر پہ جو ہے وہ چلائیں گے جس کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو پاکستان کی اکانومی ہوگی وہ ایک ڈائریکشن کے اوپر چلنی شروع ہو جائے گی. اب پاکستان کی اس گورنمنٹ کو دیٹ از دا پی ٹی آئی گورنمنٹ تقریباً 3 سال ہونے کو آ چکے ہیں اور 3 سال کے اعداد و شمار کے مطابق کیسے فیصلہ کیا جائے کہ اس گورنمنٹ کی جو معیشت کے اوپر جتنی بھی اس کی کوششیں ہیں جتنی بھی اس کی اسٹرگل ہے وہ دیکھ کیسے اس کو میئر کیا جائے کہ کیا پازیٹیو ہے کیا نیگیٹو ہے، ایک مائنڈ اس کو کیسے اس کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے. تو ان سوالوں کو لے کر کے میں نے اس ویڈیو کو ترتیب دیا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس اور کچھ ریسرچ رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کیوں IMF کے پاس جاتا ہے، ہمیں کیوں قرض لینے کی جو ہے وہ نوبت پیش آتی ہے اور پاکستان کے اندر روپے کی قیمت آئے روز کیوں کم ہوتی جا رہی ہے. This is Hyderabad and you are watching my YouTube channel. Keep subscribing. Let's move on to the video. جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے انٹرو کے اندر بتایا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے کس قسم کی ایفرٹس کی اس اکانومی کو بہتر سے بہتر کرنے میں. تو فرسٹ آف آل آپ کے سامنے میں کچھ سٹیٹس رکھنا چاہوں گا دیٹ از اباؤٹ دا فارن ریمیٹنسز جو آپ کی کنٹری کو موصول ہوئے اس سال، وہ تقریباً $2.7 بلین کے جو فارن ریمیٹنسز وصول کیے پاکستان نے، یعنی پاکستان سے باہر جو آپ کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈالرز بھیجے، اس کی تعداد $2.7 بلین تھی اور یہ 2020 کے مقابلے کے اندر 27% زیادہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. پچھلے 3 ماہ کے اگر آپ کو مسلسل ریمیٹنسز بتائے جائیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق $5.4 بلین روپیز بتائی جا رہی ہے اور جو کہ 2020 کے مقابلے کے اندر 10% زیادہ ہے. اب یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے، پاکستان کے اندر ڈالر کا جو فلو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جو کہ ایک پازیٹیو سائن ہے کسی بھی اکانومی کے لیے. یہاں پر دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ ریمیٹنسز کہاں سے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلا نمبر سعودی عربیہ کا ہے دوستو، جس کے اندر $1.3 بلین کے ریمیٹنسز پاکستان کو موصول ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں سے آپ کو $1 بلین، اس کے علاوہ UK سے آپ کو $786 ملین اور US سے آپ کو تقریباً $591 ملین آپ کو ریسیو ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو جب اس قسم کی ریمیٹنسز موصول ہو رہے ہیں، ڈالرز پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کیوں ابھی تک ہچکولے کھا رہی ہے اور ہمیں ابھی تک کیوں پازیٹیو سائنز نظر نہیں آ رہے؟ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے آگے ملے گا. ویورز، پاکستان کے اندر یہ فارن ریمیٹنسز کی جو میں نے آپ کو جو اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں یہ ریلیٹیولی کم ہے پاکستان کو موصول، اس سے زیادہ موصول ہوتے رہتے ہیں پاکستان کو پاسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے. اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہ بتائی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان لوگوں کا پاکستان سے باہر جانا پاسبل نہیں ہو سکا جو کہ پاکستان آئے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو سارے کا سارا بزنس ہے یا ان کی ساری کا ساری جاب ہے دیٹ از آؤٹ آف دا کنٹری، تو وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکے اور جس کی وجہ سے ان کی طرف سے جو ریمیٹنس پاکستان آنے تھے وہ نہیں آ سکے. اس کے سٹیٹس ہمارے پاس کچھ اس طرح سے موجود ہیں. 2021 کے اندر اب تک آپ کو تقریباً پاکستان سے باہر جتنے بھی ورکرز جا سکے ان کی تعداد 1,35,000 بتائی جا رہی ہے اور 2020 کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے باہر گئے اور یہ تعداد 2019 میں سب سے زیادہ تھی. دیٹ واز اباؤٹ 333K، یعنی تقریباً 3.5 لاکھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لوگ جو تھے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے اور اسی کے حساب سے ریمیٹنسز پاکستان میں آنے تھے. اکانومی کے خراب ہونے کی وجہ سب سے زیادہ جو سمجھ آتی ہے وہ گورنمنٹ کا نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے جو کہ وہ فیصلے کرتے وقت بالکل بھی سیریس نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز بتائی جائے کہ امپورٹس جو ہے وہ پاکستان کی بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کی معیشت کے اندر. اگر بڑھتی ہیں امپورٹس تو آپ کی معیشت نیگیٹو ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے اور اگر کم ہوتی ہیں تو آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اگست کے حوالے سے، اگست
2021 کے اندر جو پاکستان کی امپورٹس تھیں وہ 6.5 بلین ڈالرز جو وہ ان کا جو سٹیٹس کے مطابق آئیں، یعنی یہ ہو چکی ہیں امپورٹس، لیکن ان کا تخمینہ انفارچونیٹلی لگایا گیا تھا 5.5 بلین ڈالرز کا، یعنی جتنا ٹارگٹ تھا یعنی اس سے آگے نہیں جانی چاہیے تھی، وہ تقریباً 1 بلین ڈالر کا انکریز سامنے آیا ہے، جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ڈیفیسٹ میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو گورنمنٹ کا آپ ایک اور ڈیسیژن دیکھیے جو بے حد خراب ڈیسیژنز آپ کے سامنے آئیں گے، جس کی مثال ایک یہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ جون کے بجٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ 55 بلین ڈالرز تک کی جو ہے وہ امپورٹس کی جائیں گی، لیکن جولائی کے اندر ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ نہیں 61 بلین ڈالرز کی امپورٹ کی جائیں گی، لیکن اس کے بعد منسٹری آف ٹریڈ کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ سائن دے دیا گیا کہ نہیں تقریباً 70 بلین ڈالرز کی امپورٹس کا ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ہے وہ تخمینہ کچھ اور ہے، بجٹ کے اندر کچھ اور کہا جا رہا ہے، منسٹری آف ٹریڈ کچھ اور کہہ رہی ہے، یعنی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں کنفیوز نظر آ رہی ہے اس معاملات کے اندر کہ امپورٹس کہاں تک کنٹرول کرنی چاہیے، اور انفارچونیٹلی امپورٹس ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دوستو ہر سال بجٹ کے اندر جو بھی ٹارگٹس گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے، اگر وہ ٹارگٹس اچیو نہ ہو پائیں تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ اکانومی کے اوپر آتا ہے، اور آپ اس امپیکٹ کو یعنی اس ڈیفیسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ IMF ورلڈ بینک کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ملک قرضوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو دوستو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا اس وقت قرض جو ہے وہ سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جس کا جو لیٹسٹ جس کی جو فگر ہے وہ تقریباً 47.8 ٹریلین روپیز جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر یہ قرض چڑھ چکا ہے۔ اور اگر میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 سالوں کے اندر ہسٹری کا سب سے زیادہ قرض لیا جا چکا ہے، دیٹ از 18 ٹریلین روپیز۔ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اتنا قرض نہیں لیا گیا، یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اتنا قرض لے لیا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ کو بتاتے چلیں جو سب سے الارمنگ سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ اور اکانومی کے لیے، دیٹ از کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں، جو پاکستان کے اوپر لائبلٹیز ابھی تک آ چکی ہیں، ان کی پرسنٹیج 100% ہو چکی ہے آف دا GDP آف دا پاکستان۔ دیٹ از ویری الارمنگ فار دا اکانومی۔ اور دوستو یہ راستہ تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں میرے منہ میں خاک، یہ راستہ بینکرپسی کی طرف جاتا ہے دوستو۔ اگر ہم نے دوستو قرضوں کی بڑھتی ہوئی اس تیز رفتار کو نہ روکا تو آئندہ پاکستان کے لیے آنے والا جو ٹائم ہے، وہ اس کی معیشت کے لیے جو آنے والا ٹائم ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا جائے گا دوستو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ آخری 3 سالوں کے اندر یہ تقریباً جو 100% میں نے آپ کو بتایا، آخر 3 سالوں سے پہلے یہ تقریباً 86% تک پہنچا ہوا تھا، اور یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو 100% تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایک طرف پہلے ہی معیشت کا بہت برا حال تھا، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس کے ڈیسیژنز اور اس کے ٹارگٹس کو اچیو نہ کرنا، دیٹ از اے ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ فار دا پبلک اینڈ فار دا اکانومی آف دا پاکستان۔ سو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں ایز اے نیشن ایز اے گورنمنٹ کہ ہم پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں، تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک منسٹر جج کا بٹھانا چاہیے جس کو کام آئے سے صحیح طریقے سے اس کو کام کرنے دیا جائے، کسی بھی سیاسی جو ہے وہ روش کا وہ شکار نہ ہو جائے جیسے ہوتا رہا ہے، تاکہ پاکستان کو ایک ٹریک ملے جس کے اوپر پاکستان کو چلایا جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایک ٹریک پہ چلائی جا رہی ہے، اور اب جو لیٹسٹ بیان آ رہے ہیں ان کے یہ بیان آ رہے ہیں کہ جی اکانومی لیٹسٹ ٹریک کے اوپر چل چکی ہے، پاکستان کا مشکل وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کا مشکل وقت ابھی بھی نہیں گزرا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا مشکل وقت جلد سے جلد گزر جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔